ڈاکٹر صاحب جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے، سب آپ اسٹیٹسٹکس بھی دیکھتے ہیں پوری دنیا پہ بھی، پھر آپ میڈیکل کالج میں بھی جو آپ کے پاس آتے ہیں لوگ، اور جو پنجاب گورنمنٹ میں او پی ڈی کی صورتحال ہے، آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کی، سب آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ود آل دی ایویڈنس اور شواہد کہ ہم نے جو اپنی کرونا وائرس کی پیک ہے وہ لے لی ہے، یا ابھی وہ پیک کب آئے گی؟ اپریل کے اینڈ میں آئے گی، مئی میں آئے گی، جون میں آئے گی، اور پلیٹو کب آئے گا، اور پھر اس کا گراف نیچے کب گرے گا، اور ٹیل کب آئے گی؟ بالکل صحیح۔ اب یہ بات کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں دو طرح کی ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ ایک ان کو ہم کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، جس سے ہم ڈیل کرتے ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، آپ کا جو اوور ویٹ ہونا یہ بھی ایک ڈیزیز ہے، یورک ایسڈ ہائی ہو گیا یہ ایک ڈیزیز ہے۔ یہ ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، یعنی ہم ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں کرتے۔ جینیٹکس میں آ سکتی ہیں، لیکن ویسے اگر دو افراد بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں منتقلی نہیں ہو سکتی۔ یہ زیادہ کامن ڈیزیزز ہیں جو ہم ڈیل کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کمیونیکیبل ڈیزیز ہے۔ جو کرونا ہے اس میں جو پرابلم ہے وہ ڈینگی سے کہیں زیادہ ہے، اس سینس میں کہ ڈینگی میں بھی ٹرانسمیشن وایا ویکٹر تھی، یعنی درمیان میں اگر مچھر کاٹے گا ایک پیشنٹ کو تو پھر وہاں سے دوسرے پیشنٹ کو لگے گی، تو آپ اگر مچھر کو سروائیو نہیں کرنے دیتے تو آپ ڈینگی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی جو سٹریس زیادہ پیدا ہو گئی اور کرونا جو ہونے لگ گئی زیادہ، اور اس پہ بات چیت زیادہ ہونے شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے فیئر زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے، یعنی تھرو ڈراپلٹس ہے۔ بے شک جب آپ 1-2 میٹر کا ڈسٹنس کراس کریں گے، سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے، اور انفیکٹڈ پرسن جو ہیں وہ اس کو زیادہ پھیلا سکتے ہیں، تھرو سنیزنگ پھیلا سکتے ہیں، تھرو کفنگ پھیلا سکتے ہیں، ایسمپٹومیٹک بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پھیلا سکتے ہیں۔ انفیکٹیوٹی پیریڈ ان میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی دوسرے ڈینگی کا جو پیریڈ تھا وہ 2 ویکس کا تھا، ہارڈلی 2 ویکس میں ڈیزیز آپ کی کیور ہو جاتی تھی، یا پھر آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہونی ہوتی تھی تو پرابلم ہوتی تھی، اور کمپلیکیشنز ور مینیجیبل، ان میں آپ پلیٹلیٹس وغیرہ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے تھے، وہ مینیجیبل تھی۔ آن دی ادر ہینڈ ان کیس آف کرونا جو ہے یہ ڈیزیز کا جو ڈیوریشن ہے وہ ذرا 28 ڈیز پہ مشتمل ہے۔ آپ کو جب ڈے 1 پہ انفیکشن ہوتی ہے تو 5 ڈیز آپ کے سمپٹومیٹک فیز گزر سکتی ہے، اس میں آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہوئیں گی۔ 5 ڈیز کے بعد سمٹمز آ گئیں، پھر آپ 12 ڈیز تک آپ کی سمٹمز ورس بھی ہو سکتی ہے۔ 12 ڈیز پہ آپ پھر مزید ورسننگ کی سٹیج میں گئے، اور پھر 21 ڈیز پہ آپ کی ریکوری آنی شروع ہوتی ہے، تو پھر بھی 28 ڈیز تک آپ کی باڈی میں جو پی سی آر ہے اس کا، یعنی جراثیم ایکٹیولی وہاں پہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ موجود رہ سکتا ہے، اور جن جن سرفسز پہ آپ اس کو ٹرانسمٹ کریں گے وہاں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ سو یہ 28 ڈیز کا پیریڈ جو ہے یہ کافی لمبا پیریڈ ہے اس سینس میں کہ انفیکٹیوٹی پیریڈ بہت زیادہ ہے، اور ڈینگی میں ایسا نہیں تھا، درمیان میں ویکٹر چاہیے تھا، اور انفیکٹیوٹی پیریڈ جو ہے اس کا سمال تھا، شارٹ تھا اس کا پیریڈ۔ تو اس سینس میں کرونا کی جو بات ہے وہ ذرا سی آگے۔ اب جو کیسز آ رہے ہیں اسے ہو سکتا ہے کہ ابھی جو کیسز زیادہ پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی کیسز ایسمپٹومیٹک پھیرے ہوں گے، ایسے کیسز ہوں گے جن کو مائلڈ سمٹمز ہوں گی۔ جیسے جب آپ نے ڈینگی کی ٹیسٹنگ شروع کی تھی تو آپ کو پتہ لگتا تھا کہ کئی سارے ایسے کیسز تھے جن کے آئی جی جی پازیٹیو تھے، اس کا مطلب ہے ان کو پچھلے کئی سیزنز میں بھی ڈینگی کے اٹیکس ہو چکے تھے۔ اسی طرح جب ہم اس کی ٹیسٹنگ ہوتی جائے گی تو آئیڈیا ہوگا کہ ایسمپٹومیٹک کیسز یا مائلڈ سمٹمز والے کیسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو اس سے پینک کریٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اب اتنے آج کیسز پازیٹیو آ گئے تو اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اب وبا بہت پھیل رہی ہے۔ اصل میں یہ کیسز وہی یہیں پہ تھے، اب ہم نے ان کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، اور جو یہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑھے گی تو اس تک کیسز بڑھتے جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے فیٹیلٹی ہے، ڈیتھ ٹول ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے، ڈیتھ ٹول سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ ڈیتھ ٹول بھی سر دیکھیے ابھی پچھلے مہینے کا جو ڈیتھ ٹول ہے اس کو ہم آج سے اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ پچھلے مہینے وہ پیشنٹ ویٹ ہوئے تھے، اب ان کو 21 ڈیز ہو رہے ہیں، اب وہ یا ریکوری میں جانے یا سیریس ہونے، تو اس لیے ہم وہ بیک سے ہی کیسز آ رہے ہیں جو آگے جا رہے ہیں، تو اس لیے اب اس سے لیکن اگر آپ ٹوٹل مورٹیلٹی کی بات کریں تو کسی بھی پیشنٹ کی جو آئی سی یو کی مورٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی پیشنٹ کسی بھی ڈیزیز سے آئی سی یو میں چلا جاتا ہے اس کی مورٹیلٹی ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان میں سے بھی جو کیسز آئی سی یو میں جاتے ہیں اور جو وینٹیلیٹر ریکوائرنگ ہوتے ہیں ان کی مورٹیلٹی زیادہ، تو وہ
اوور آل مورٹیلٹی بہرحال پھر بھی ڈیزیز کی مورٹیلٹی 2 to 4% سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ کسی بھی ڈیزیز کی اس مورٹیلٹی اتنی ہی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہوتی کئی دفعہ۔ ہاں جی، میں بات کر رہا تھا کہ اس کی کب پیک کب کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا کہ کب تک یہ پیک آ سکتی ہے اور کب یہ فلیٹ ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ اپریل کے اینڈ تک جو پیک پیشنٹس آنے ہیں وہ اتنے تک جو ہم ٹیسٹنگ کر چکے ہوئیں گے تو وہ میکسیمم آ چکے ہوئیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ فلیٹ ہوگی، اور پھر اس سال کے اینڈ تک ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ویکسین یا بہت افیکٹو ٹریٹمنٹ آ جائے جس کے بعد اس کا فیئر کم ہو جائے۔